جو اقراری بولا گینگ ہے اس نے ہی اس کے والد صاحب کو اغوا کیا ہے، اور وہ اغوا کرنے کے لیے آئے تھے شہزاد کو، لیکن شہزاد موجود نہیں تھا۔ شہزاد کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے آپ مشکل میں ہو، میں ضرور اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن آپ ہم پہ بھی تو کیچڑ نہ اچھالو۔ باقی میری دعا ہے اللہ سے کہ شہزاد کے والد صاحب جلد سے جلد بازیاب ہو جائیں۔ یہ بھی بڑی خطرناک سی بات ہے کہ اقراری بولا گینگ اس ٹائم پہ اس ایریا کا ٹاپ کا گینگ ہے۔ تو ادھر لال بیگ نہیں مارا جاتا، مچھر نہیں مارا جاتا، لیکن وہ پورے کا پورا بندہ مار دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ میں نے ایک خبر بریک کی تھی جس میں میں نے یہ بات بولی تھی کہ شہزاد ویلا منڈا کے جو والد صاحب ہیں ان کا پتہ چل چکا ہے اور ان کے بدلے تاوان مانگا گیا ہے، اور 5 گرفتاریوں کا بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اب یہ ساری باتیں میں نے کیوں بولی تھی، اس میں کتنی سچائی ہے۔ اس کے بعد شہزاد کا اپنی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ یہ بولتا ہے، ہاتھ جوڑ کے بولتا ہے کہ اپنے چند ویوز کے لیے، اپنے چینل چلانے کے لیے اس قسم کی بے بنیاد خبریں آپ نہ دو۔ اور اس نے یہ بات بولی، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ ہمارے والد صاحب کہاں پہ ہیں اور نہ ہم سے بتہ مانگا گیا ہے۔ دیکھیں میں نے خبر کیوں بریک کی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شہزاد ہے اس ٹائم پہ مشکل ٹائم سے ہے، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، میں کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، ہمارا بھائی ہے۔ آج اس پہ برا وقت ہے، کل کو ہم میں سے بھی کسی پہ بھی آ سکتا ہے، اور والدین ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ پریشان تو ہوگا۔ اس کے والد صاحب اس ٹائم پہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ شہزاد عمرے پہ گیا ہوا تھا اور اس کو وہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے والد صاحب کڈنیپ ہو چکے ہیں۔ اب اس کے والد صاحب کو کن لوگوں نے اغوا کیا، وہیں کے ایک لوکل صحافی نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جو اقراری بولا گینگ ہے اس نے ہی اس کے والد صاحب کو اغوا کیا ہے، اور وہ اغوا کرنے کے لیے آئے تھے شہزاد کو، لیکن شہزاد موجود نہیں تھا، وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، شہزاد عمرے کے لیے نکل گیا تھا، تو انہوں نے اس کے والد صاحب کو اغوا کر لیا ہے۔ اس کے بعد اقراری بولا جو گینگ ہے اس کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے جی ہم تو شہزاد کے فین ہیں، ہم نے اس کو اغوا نہیں کیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ سی سی ڈی اور بارڈر ملٹری پولیس مل کے کچھ ایریاز میں آپریشن کرنے کا سوچتے ہیں کہ بھئی کہاں کہاں پہ ڈاکو ہو سکتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنی جس طریقے سے بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ انویسٹیگیشن بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد کل یہ خبر آتی ہے کہ بریک ہوتی ہے کہ بھئی جو ہے کروڑوں روپے کا بھتہ مانگا گیا اور 5 بندے گرفتار ہو گئے۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ شہزاد کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے آپ مشکل میں ہو، میں ضرور اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن آپ ہم پہ بھی تو کیچڑ نہ اچھالو۔ اب آپ کیا کہتے ہو میڈیا پہ آ کے کہ بھئی کچھ ویوز کے لیے اور کچھ اس کے لیے، دیکھیں میرے بھائی یہ خبر آپ کی طرف سے بریک ہوئی تھی، ٹھیک ہے آپ نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی۔ جو بھی سیاستدان میں ان کو بولوں، آپ کے اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے ایک خبر بنا کے چلائی، اس کے چلانے کے بعد ہمارے جیسے کچھ میڈیا والے جو لوگ تھے، میں بھی تھا، کچھ اور بھی تھے، کچھ کو میں نہیں جانتا، انہوں نے جیسی وہ ویڈیو دیکھی، کچھ اپنے بندے کے سورسز بھی ہوتے ہیں، کچھ وہاں سے خبر ملی جو آپ لوگوں نے بریک کی، تو ہم نے بھی بریک کر دی پھر اس حساب سے کہ بھائی کیونکہ یہ خبر اتھینٹک ہمارے لیے تھی کیونکہ آپ کی طرف سے بریک ہوئی ہے۔ اب میں یہ نہیں بتانا چاہتا، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی طرف سے کس نے بریک کی تھی، وہ کون سے ایسے سیاستدان ہیں جو آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے یہ بریک کی تھی، پھر کون سے صحافی نے ان کا انٹرویو کیا تھا، یہ سارا آپ کو پتہ ہے، میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا، میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو میں سینڈ کر سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کروں گا چونکہ وہ مشکل ٹائم سے گزر ہے۔ ہاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا، کچھ باتیں آؤٹ ہوئی ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے شہزاد سمجھدار بندہ ہے، اس کے بھائی شاید اتنے سمجھدار نہیں ہیں، جنہوں نے بھی یہ خبر بریک کی اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس کے والد کی جان کا مسئلہ ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے بعد یہ ویڈیوز وغیرہ ان صحافیوں نے ڈیلیٹ کر دی۔ یہ سارا معاملہ ہے جس کو لے کے شہزاد غصے میں بھی آیا، اس نے ہاتھ بھی جوڑے، اور بلکہ آپ دوسروں کو گلہ کرنے کی بجائے سب سے پہلے دیکھیں اپنے انٹرنل سورسز کو دیکھیں، اپنے بھائیوں کو دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں جو آپ کے گھر صحافی آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان سب لوگوں کو آپ کوشش کریں کہ کوئی اس قسم کی بھی خبر باہر نہ نکلے۔ جب خبر باہر نکلے گی تو ہم نے تو اس کو بریک کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں حساسیت کا اس ٹائم پہ نہیں پتا کہ کون سی خبر بریک ہونی چاہیے کون سی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو اس بات پہ خوش تھے کہ پولیس نے 5 بندے پکڑ لیے، ہم تو اس بات پہ خوش تھے کہ پتہ چل گیا ہے، اور ہمیں تو جو ہماری انفارمیشن ملی اس کے مطابق یہ تھا کہ بہت جلد یہ سارے جو ڈاکو ہیں یا جو لوگ ہیں یہ پکڑے جائیں گے، ہم تو اس بات پہ خوش تھے۔ تو یہ ساری یہ حقیقت تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، خبر بالکل بریک ہوئی تھی، انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی، بعد میں یہی لوگ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں آپ یہ لوگ یا آپ لوگ جو بھی ہیں، آپ اس قسم کے سٹنٹس کھیلتے ہیں کہ بھئی چیزوں کو پہلے بولنا یہ ہو گیا بعد میں یہ ہو گیا، ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے، ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا، ہم اپنے سورسز کے ساتھ ٹائم لگا کے انفارمیشن لیتے ہیں اور ہم لوگ انفارمیشن دیتے ہیں۔ باقی میری دعا ہے اللہ سے کہ شہزاد کے والد صاحب جلد سے جلد بازیاب ہو جائیں، وہ اس ٹائم پہ مشکل میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اللہ اس کی مشکلات آسان کرے۔
اور جہاں تک بات ہے کراری بولا گینگ کی، تو بڑا خطرناک گینگ ہے جی یہ اس میں نا ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی بڑے بدماش سے تھے، وہ بھی پھر مارے گئے تھے. پھر اس کے بعد ان کا ایک بھائی ہوتا تھا، وہ بھی بڑا بدماش تھا، وہ بھی مارا گیا تھا. اور یہ پہلے چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہیں بتہ سٹارٹ کر دیا، پھر انہوں نے اس کے بعد سپاری لینی شروع کر دی، لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اور اس میں اقرار حسین بولا ہے، فیاض حسین بولا ہے، مختار بولا ہے، یہ 3 بھائی ہیں. اس کے علاوہ ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ. اور مظفر گڑھ میں نا بڑا ان کا اثر و رسوخ ہے، وہاں پہ ان کے خلاف کوئی نہیں آتا، ان کے سامنے کوئی نہیں آتا. جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا اس کا انجام برا ہوگا. انہوں نے لوگوں کی گاڑیاں جلائی، بندے بھی مروائے. میں ایک اور ویڈیو بڑی ڈیٹیل سے میں نے ان کے بارے میں ایک انٹرویو ہے، وہ میں انشاءاللہ آن ایئر کروں گا، یا آج کروں گا یا میں کل کروں گا. اس میں آپ کو اس گینگ کی ساری میں ڈیٹیل بتاؤں گا، یہ کاروائیاں کیسے کرتا ہے، یہ بدماشیاں کیسے کرتا ہے، یہ لوگوں کو تھریٹ کیسے کرتا ہے. یہ ساری چیزیں میں اس میں بتاؤں گا، آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے. رائٹ ناؤ میں نے آپ کو یہ کلیئر کیا کہ اس ٹائم پہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. باقی کوشش ہو رہی ہے، CCD کوشش کر رہی ہے اس ٹائم پہ، اور BMP کوشش کر رہی ہے، بارڈر ملٹری پولیس کوشش کر رہی ہے، پنجاب پولیس کوشش کر رہی ہے، ہمارے تمام ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح شہزاد ویلا کے جو والد صاحب ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے. باقیوں سے بتا مانگا گیا نہیں مانگا گیا، یا پھر ان سے 5 بندے پکڑے یا نہیں پکڑے، اب وہ نہیں بتانا چاہ رہے تو ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری غلط رپورٹنگ سے اس کے والد صاحب کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچتا ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے، اس لیے ہم کسی قسم کی غلط رپورٹنگ نہیں کریں گے. ہم کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے جب تک پراپر اب انفارمیشن نہیں آئے گی. باقی گینگ کے بارے میں آپ کو میں ضرور بتاؤں گا. باقی شہزاد یہ بھی ہمارا بھائی ہے، کوئی دل میں ایسی بات نہ رکھیں ہمارے لیے. میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ لوگوں کی طرف سے خبر ایک بریک ہوتی ہے، چاہے غلط ہوتی ہے، آپ کا کوئی تھرڈ بندہ کرتا ہے تو آپ لوگوں کی، تو ہم تو آپ لوگ سمجھے گئے نا. جب آپ نے خبر بریک کی، بعد میں آپ یہ بھی بول سکتے تھے ٹھیک ہے جی اس قسم کی خبریں آپ نہ بریک کرو، کوئی بھی نہ کرو. یہ بات نہ کرتے کہ چاہے اپنے ویوز کے لیے اور اپنے اس کے لیے تھوڑا سا آپ نے چیزوں کو مس جج کیا. کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس ٹائم پہ پریشان ہو، آپ اس ٹائم پہ غم کی حالت میں ہوں، آپ کے والد صاحب اس ٹائم پہ مشکل میں ہیں، آپ خود مشکل میں ہوں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور انشاءاللہ جب آپ کے والد صاحب بازیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ ڈیٹیل سے ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. اور اگین لاسٹ میں یہی بات بولوں گا کہ جو انفلوئنسرز ہیں خاص طور پہ پنجاب سائڈ کے، اپنا پیسہ دکھانا بند کریں، اپنی گاڑیاں دکھانا بند کریں، اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھیں، یہ نخرے ختم کریں. یہ حال آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. اور یہ لوگ یہ جو ڈاکو تھے یہ کچھ دن پہلے بھی آئے تھے، وہ بھی وہاں پہ ذکر ہوا، CCTV کا بھی ذکر ہوا. میں کیا بولوں، جب انہوں نے وہ نہیں بولنا چاہ رہے تو ہم کیا اس کو ڈسکس کریں. بہتر یہی ہے کہ جب اس کے والد صاحب بازیاب ہو جائیں پھر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں اور اس چیز سے سبق سیکھیں. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آج شہزاد کے ساتھ ہوئے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور والدین اس کے والد صاحب کا اس طرح پکڑا جانا، اب اللہ کرے کہ وہ کراری بولا گینگ کے پاس نہ ہو. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ کراری بولا گینگ کے پاس نہ ہو، کیونکہ یہ جو گینگ ہے نا یہ نہیں چھوڑتا کسی کو. یہ گینگ جو ہے نا یہ صرف پیسہ کہتا ہے. ان کی میں آپ کو کال بھی سناؤں گا آڈیو، جس میں بول رہے ہیں جی ہمیں پیسہ چاہیے، ہماری دشمنی کوئی نہیں ہے. یہ پیسہ مانگتے ہیں اور پھر اگر ان کے پاس ہوا تو پھر 1 کروڑ روپیہ مانگیں گے. یہ بھی بڑی خطرناک سی بات ہے کہ کراری بولا گینگ اس ٹائم پہ اس ایریا کا ٹاپ کا گینگ ہے. اور یہ لوگ سارے اشتہاری ہیں، 15 20 پرچے ہیں، اور ان میں ان کے دوست بھی شامل ہیں. پھر آگے ان کے لیے جو کام کرتے ہیں لوگ وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کرے کہ یہ وہاں سے نہ ہوں. اور ان کے اوپر نا 10 مطلب کراری یہ جو بولا گئے 10 سے زائد قتل کر چکے ہیں، لوگوں کو پاؤں میں گولیاں مار چکے ہیں. میرے پاس فوٹیج پڑی ہے، میں وہ فوٹیج یہاں پہ لگا نہیں سکتا. لوگوں کی گاڑیاں جلا چکا ہے، لوگوں کو مار چکا ہے. لوگوں کو دیکھیں، کسی انسان کو مارنا بڑا مشکل کام ہے. ہم سے تو ادھر لال بیگ نہیں مارا جاتا، مچھر نہیں مارا جاتا، لیکن وہ پورے کا پورا بندہ مار دیتے ہیں. تو یہ گینگ جی بڑا خطرناک گینگ ہے جو کہ کافی ٹائم سے آپریشنل ہے. CCD سے ہم لوگ ریکویسٹ کریں گے کہ اس گینگ کا سب سے پہلے کچھ کریں تاکہ اس گینگ سے تو ہماری جان چھوٹے نا. اور پنجاب کے اندر باقی بھی جو بھی ڈاکو ہیں ان سب پہ ایکشن لینا چاہیے، بتہ خوروں پہ ایکشن لینا چاہیے، کرمنل لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور دیکھتے ہیں، اب ویلا منڈا کے لیے ہم لوگ دعائی کر سکتے ہیں. اللہ اس کے والد صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.